ناظرین محترم، عامر آن لائن کا وقت شروع ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ، اور تشریف فرمائے جناب علامہ شبیر حسن میسوی صاحب، السلام علیکم۔ ان کے ساتھ حاضر موجود ہیں جناب اسحاق عالم صاحب، السلام علیکم، اور جناب مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم۔ مفتی حنیف قریشی صاحب در حقیقت اس وقت اسلام آباد میں پنڈی میں نماز پڑھانے کے لیے گئے تھے، تو اب وہ رات تک یا صبح تک پہنچ جائیں گے۔ اور قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کو ایک جگہ جانا تھا، پہلے وہ کہہ گئے کیوں نہیں ہوں گے۔ موضوع ہے، ابتدا کریں گے علامہ شبیر حسن میسوی صاحب سے۔ موضوع ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکہ عرب طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اسلام کی ابتدائی خواتین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک عام کیا جاتا تو شاید آج توہین رسالت کی باری نہیں آتی۔ اسلام کے پہلے دن سے سلوک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ ایک نمونہ عمل ہے۔ صبح بھی عرض کیا کہ حضور اکرم نے اس معاشرے میں جہاں پر کثرت ازدواج کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، 25 سال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ گزارے، جس میں سے ایک خاص عرصہ وہ عرصہ تھا جس میں آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن انوار نبوت سے اور صفات نبوی سے وہ آراستہ تھے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب جناب خدیجہ نے آپ کی معرفت حاصل کر کے آپ سے شادی کا پیغام بھجوایا، اور پھر وہ مشہور نکاح کا خطبہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، توحید رب العزت کو بیان کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ صاحب ثروت، صاحب خاندان، صاحب عزت، صاحب حسن، ہر چیز خاتون رسول اکرم کے ساتھ ایسے رہ رہی ہیں جیسے ان کا کچھ نہیں، سب کچھ حضور اکرم کا۔ اب اسلام کا اعلان کھل کے نہیں ہوا، وہی نازل نہیں ہوئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے جس کے پاس حضور اکرم تشریف لائے وہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ تھی، اور ذمہ داری سنگین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کے اصولوں کو آگے بڑھانے سے پہلے ساتھی دے دیا۔ خطہ کلامی کی معذرت چاہوں، اگر آپ اصلاح کر دیں سب کی، آپ کی وجہ سے ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں آپ ذمہ داری کا لفظ استعمال کیا، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی۔ لوگ کہتے ہیں وہ آئے تھے تو گھبرائے ہوئے سے، پریشان تھے۔ یہ جو ذمہ داری ہے نا، ذرا سمجھائیں کہ ذمہ داری کا بوجھ کیا ہوتا ہے۔ سر اب رحمت للعالمین ہے، اور ایسے معاشرے میں تبلیغ کرنی ہے کہ جس میں لوگوں کو 40 سال تک صرف یہ بتانے میں آپ کا وقت لگ گیا کہ میں صادق اور امین ہوں۔ یہ 40 سال لگے آپ کو، لگائے گئے ہیں اس معاشرے میں جا کر یہ کہنا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا، سنگین ذمہ داری تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف حضرت ابو طالب علیہ السلام، ایک طرف جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو دیا، اور اس کے بعد یہاں جناب خدیجہ کی 2 یا 3 چیزیں آپ کی خدمت عرض کرتا چلوں کہ اسلام سے پہلے مال تھا، بڑھ رہا تھا، بلکہ صبح مفتی حنیف قریشی صاحب کا بڑا اچھا جملہ تھا کہ جناب چوٹیوں پہ چڑھ کے دیکھتے تھے کتنے اونٹ کے مال آ رہے ہیں۔ اب سنگین ذمہ داری جب ہوتی ہے تو آدمی گھبراتا بھی ہے، وہ گھبراہٹ وہ نہیں ہوتی جو کہی جائے۔ وہ اپنے رب کے ساتھ ان کا جو معاملہ اپنی جگہ پر، یہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، تو یہ لوگوں کو آتا ہے۔ اب یہاں پر جو میں نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، نیک کام کرنے والے آپ کے ساتھ اپنے مال کا 10واں حصہ دے دیتے ہوں گے، اگر دے دیتے ہیں، آدھا دے دیا۔ لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ تھی کہ آرام کی زندگی سے اب گراف نیچے آتا جا رہا ہے، سختیوں، تکلیفوں، مشکلات، لوگوں کی زبانیں، ہر طرف سے تکلیفیں، زحمتیں ہیں، لیکن اب مال کھل کے خرچ ہو رہا ہے، اور اس حد تک خرچ ہو رہا ہے کہ اب مال ختم ہو گیا ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے رسول اللہ آپ بھی مال لے آتے، آپ بھی دے دیتے، لیکن جس طرح سے پیار اور محبت کے ساتھ رسول اکرم کا ساتھ دیا، آج تاریخ میں ہم ویسٹرن اسکالرس کو زیادہ بیان نہیں کرتے اس لیے کہ ان کی غلطیاں بہت ہیں، لیکن ان میں سے ایک اسکالر اس وقت نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ہارورڈ کی ظاہراً وہ اسکالر ہے، وہ کہتی کہ اگر آج
انسانوں کو بتایا جائے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ جناب خدیجہ کو کتنی آزادی دی ہوئی تھی، کتنا اختیار دیا ہوا تھا، اور کس احترام کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. تو آج اسلام پہ جو دھبا لگا ہوا ہے وہ لگا ہوا نہیں ہوتا. اور سختی کے ان زمانوں میں جہاں اوروں نے ساتھ دیا، وہاں پر جناب خدیجہ نے اپنے آخری وقت میں اپنی بیٹی کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو رسول اکرم کی خدمت میں پیش کیا. اور اس کے بعد بیٹی نے جس طرح سے جناب رسول اکرم کی خدمت کی، خود فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں کی حیثیت پیدا کر گئی. اور تاریخ میں ان تین خواتین کے اپنے مقامات ہیں، ایک جناب خدیجہ، ایک جناب فاطمہ، ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ، کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھی اسی طرح سے اسلام کا دفاع کیا جس طرح جناب فاطمہ نے کیا، اور جناب فاطمہ سلام اللہ نے اسی طرح سے کیا جس طرح سے جناب خدیجہ سلام اللہ نے فرمایا. اللہ تعالی ہماری بہنوں کو اور ماؤں کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. دارالعلوم کراچی سے آج مجھے ایک فون آیا تھا اور بتایا تھا کہ بتا دیجیے گا، آپ جو کل ذکر کر رہے تھے تو کہ کسی نے پوچھا تھا وہاں پر، تو کسی صاحب نے کہا تھا بڑی ان سے عقیدت ہے، میری بڑی محبت ہے، ان سے پیار ہے. انہوں نے کہا ضرور بتا دینا بیٹا کہ ابیہا فاطمہ کوئی نام نہیں ہوتا، ام ابیہا رکھا جائے، نام رکھا جائے، ابیہا فاطمہ نام نہیں ہوتا. کیونکہ کل تم بہت اچھا بول رہے تھے تو میں آپ بتا رہا ہوں کہ کہاں کا لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے تعریف آئی تھی. تو کہا بیٹا ان کو بولنا کسی نے کہا ہے ابیہا، مجھے پوچھا تھا تو میں شاید یاد نہیں رہا، ابیہا فاطمہ کوئی نام نہیں ہوتا، نام رکھے تو ام ابیہا رکھے. یہ دارالعلوم کراچی سے. جی اسحاق عالم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی وہ عظیم خاتون ہیں جن کی حیثیت زمانے کے لوگوں کے بیچ میں بھی بہت بڑی تھی، اور ان کی حیثیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے سامنے بھی نمایاں تھی، واضح تھی. اور حضرت خدیجہ کا مقام، آپ کی حیثیت خود رب ذوالجلال کے دربار میں بھی تھی. جی ہاں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ واقعہ ہے کہ تشریف لائے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، اور جب وہ پہنچ جائیں تو ان کو میرا بھی سلام پیش کریں اور پروردگار کا بھی سلام پیش کیجیے. تو اب یہ سلام حضرت جبرائیل نے میرے خیال میں اپنی طرف سے تو نہیں پیش کیا ہوگا کہ اللہ پاک کا سلام چلے میں بھی پیش، تو اللہ پاک نے ہی ان کو ضرور بھیجا ہوگا کہ میرا سلام پیش کیجیے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کا مقام صرف امت کے لوگوں کے بیچ میں نہیں تھا، آپ کا مقام پروردگار کے دربار میں، آپ کی بارگاہ میں بھی بہت نمایاں اور بہت اونچا مقام تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سلام پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام عطا کیا. لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ کی دولت بہت زیادہ تھی، لیکن حضرت خدیجہ کی باقی خوبیاں، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، وہ چیزیں لوگوں کو نہیں معلوم. آپ کی شہرت مکہ والوں کے بیچ میں صرف دولت کی وجہ سے نہیں تھی، شرافت کی وجہ سے تھی. میں چاہوں گا کہ وجوہات آپ ضرور بتائیں. ایک وقفہ میں لے لوں، حاضر ہوتا ہوں، ایک وقفہ لیتے ہیں. کہ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو راوی کنارے بسنے والے، داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے اپنے 10ویں روزے کو افطار کرنے کی تیاری کریں، اور جیسی افطار کریں اس کے بعد عشرِ مغفرت میں داخل ہو جائیں. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. اسحاق عالم صاحب فرما رہے تھے کہ خواتین کو اور کہاں کہاں رہنمائی ملتی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت مکے میں صرف ان کی دولت کی وجہ سے نہیں تھی، ان کی شرافت کی وجہ سے تھی، ان کی دیانتداری کی وجہ سے تھی. ان کا ایک بہت اونچا گھرانہ تھا، بہت اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور 2 شوہروں کے انتقال کے بعد ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو نکاح کے پیغامات بھیجے. کس نے نہیں بھیجا تھا؟ کس نے نہیں بھیجا تھا؟ جی، اور آپ نے سب کے پیغامات کو رد کر دیا تھا، اور آخر میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود پیغام بھجوایا. وہ بھی جب آپ کی دیانتداری یا مقدم رکھتی جو آپ بتا رہے ہیں، دیانتدار تھی. میں اسی چیز کی طرف آ رہا ہوں
کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آخر وہ کون سی باتیں تھیں جن سے وہ متاثر ہوئی اور آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. آج ہم کن چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان لوگوں کے ہاں کن چیزوں کو ترجیح تھی. ہمارے ہاں دولت کو ترجیح ذات دین والی بات کی. جی ہمارے ہاں دولت کو ترجیح ہوتی ہے. باقاعدہ شادی کے پیغامات کے موقع پر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں یہ آپ کا اپنا ہے یا کرائے کا ہے. ولی مالیہ ولی جمالیہ ولی حسبیہ ولی جی ہم لوگ تو یہ چاروں میں پڑھے رہتے ہیں. لیکن وہاں تو رسول اللہ کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دنیاوی اعتبار سے دولت کچھ بھی نہیں. ویسے تو سب کچھ تھا لیکن بہت پیارا جملہ اسحاق عالم صاحب نے بولا ہے. اب پکڑنے والے نہ صحیح طرح پکڑے اگر پکڑے بھی تو لیکن فرما رہے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ویسے تو سب کچھ ان کا تھا لیکن ظاہری طور پر دکھانے کے لیے تاکہ امت کی تعلیم ہو تو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ورنہ آپ لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچا مقام تھا, بہت خوبیوں کے مالک تھے, بہت اوصاف و کمالات کے مالک تھے. لیکن میں جو بات کہنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ دنیاوی اعتبار سے ہم لوگوں کے ظاہری چال ڈھال دولت گھر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن حضرت خدیجہ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سچائی کو دیکھا, آپ کی شرافت کو دیکھا, آپ کی دیانت داری کو دیکھا, اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اونچے مقام کو دیکھا اور پھر آپ کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا. ہمیں بھی انہی چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے. اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کس طریقے سے شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی فرمائی. اور یہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ وہ جو اس موقع پر حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کی خدمت فرمائی تھی وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں فرمائی تھی, وہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے فرمائی تھی. کیونکہ اس وقت تو آپ کو نبوت نہیں عطا ہوئی تھی. آپ نے ان کو اپنا شوہر سمجھا اور ان کی خدمت کس طریقے سے فرمائی کہ غار حرا میں آپ اعتکاف فرماتے تھے. غار حرا میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور کئی دنوں کے بعد پھر واپس تشریف لاتے. بی بی خدیجہ نیچے سے وہاں چڑھ کر آپ کو خود کھانا پہنچاتی تھی. یہ آپ کا ذوق تھا, آپ کی خدمت تھی. اور مکہ مکرمہ میں وہ کون سی آواز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں تھی. آپ کے حق میں بولنے والی آوازیں بہت کم تھیں, نہ ہونے کے برابر تھیں. اور یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت ایک حضرت خدیجہ کی آواز تھی جو آپ کے حق میں تھی, آپ کی حمایت میں تھی اور آپ کی حمایت میں وہ بولا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بے حد متاثر تھی. یہی وجہ تھی کہ جس سال آپ کا انتقال ہوتا ہے اور پھر اسی سال آپ پہ جانثار ہونے والے حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا تھا کہ یہ میرے لیے بہت زیادہ بھاری سال ہے, غم والا سال ہے کہ میرے جو بہت بڑے بڑے حامی تھے, ایک مردوں میں اور دوسرے خواتین میں, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی سال اٹھا لیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. مرحبا کا جواب یہ تھا, مرحبا موٹر سائیکل والوں کی طرف سے کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم عامر بھائی. جواب دیجیے گا جلدی سے. جی عامر بھائی, حضرت بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی جو واقعہ کربلا تک حیات. بالکل صحیح, بالکل صحیح جواب. بہت مبارک. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام اجاز عابدی. اچھا عابدی صاحب, بہت مبارک. حیدرآباد سے. اچھا ماشاء اللہ, بہت مبارک ہو آپ کو. مرحبا کی موٹر بائک. یہ جو گفتگو ہو رہی تھی, فرما رہے تھے ہمارے اسحاق عالم صاحب کی دیانت میں, سیادت میں, نیابت میں, قیادت میں, عبادت میں یکساں و یگانہ تھی, سب اپنی جگہ پہ درست بات. یہ بڑا مشکل دور تھا کہ آپ تبلیغ اسلام کے لیے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر آپ اعلان حق کہتے ہیں. اس سے پہلے آپ اپنی چچا زاد بھائی کے پاس لے کے جاتی ہیں, ورقہ ابن نوفل, اور ان کے پاس لے کر جاتی ہیں, حضرت ان کے بارے میں بتائیے یہ کیا ہے. تو ورقہ ابن نوفل نے جو بتایا کہ یہ جو آخری نبی ہیں جو آپ کے پاس ہے, اور یہ اس کے بعد سے حضرت خدیجہ کی کیئرنگ بڑی مختلف ہو جاتی ہے. ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ کیئرنگ جو تھی ان کی وہ کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی اور وہ اپنے آپ کو بیوی سے کہیں زیادہ خادمہ سمجھنے لگی تھی, جبکہ وہ ملکہ عرب تھیں اور ان کی دولت کا کوئی شمار نہیں تھا. یہ جو اور جو خواتین میں یہ چیز آتی ہے جو کہ پھر ہم بعد میں سنتے ہیں, تو تھوڑا سوال طویل ہو رہا ہے چونکہ آپ سے, بعد میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کو کہتا تو میں, یعنی رسول اللہ کی حدیث کے مطابق
ہم مرد کو کہتے ہیں، ظاہر سجدہ نہیں ہے. اس کا مطلب شوہر کا ایک مقام ہے. خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے مقام کو بھی سمجھا، شوہر کے مقام کو بھی سمجھا، ماں کے مقام کو بھی سمجھا، اور بحیثیت ایک تاجر عورت کے کہ کس طرح بزنس کرنا ہے وہ مقام بھی سمجھا. یہ ساری چیزیں جب ہم جانتے ہیں تو ہماری خواتین کیا کر رہی ہیں جو سارے کام آج کل ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تب بھی نبی تھے، اور علامات نبوت کا ظہور وقتاً فوقتاً ہوتا رہا، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا، وہی نازل ہوئی، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور کچھ اور شخصیات ایسی ہیں کہ جو ہر زمانے میں شرک سے پاک رہی. بلکہ ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے عقد میں جو خدیجہ آئی تو وہ جن رحموں اور جن صلبوں سے آئی وہ بھی پاکیزہ تھے، اور نبی علیہ السلام کا نور بھی. جی بالکل یہی نظریہ ہے. اور سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، قرآن مجید فرقان حمید نے کیوں کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، بیویاں ان کی مومنوں کی مائیں ہیں. اور نبی علیہ السلام کی تمام بیویوں میں سب سے بلند رتبے پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور باقی ازواج نے بعد میں سیدہ خدیجہ کے طریقے کو اختیار کیا ہے. سیدہ خدیجہ کا طریقہ ڈاکٹر صاحب یہ صرف آج ہماری خواتین کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی دیگر ازواج نے بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے طریقے کو اختیار کیا. یہ میں نادر بات کر رہا ہوں کہ سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں سے ازواج جا کر پوچھا کرتی تھی بتائیے کہ سیدہ کس طرح خدمت کرتی تھی، ہم نبی علیہ السلام کی ہم نبی علیہ السلام کی اس طرح خدمت کر کے نبی علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کریں. آپ نے جو فرمایا کہ ورقہ بن نوفل، ورقہ ابن نوفل، صفیہ اور نفیسہ دونوں سے اور لوگ جا کے بہت پوچھتے ہیں. آپ نے جو فرمایا کہ ورقہ بن نوفل، تو ورقہ بن نوفل ایک اس زمانے کے ماہر انسان تھے. یہ ظاہری اسباب ہیں جو بشری تقاضے، اور وہ کاہن نہیں تھے. جی کاہن نہیں تھے، اور یہ بشری تقاضے ان کے مطابق گئے، وگرنہ اور جو جیسے میسمی صاحب نے کہا نا کہ یہ ذمہ داری بڑی بھاری تھی اس لیے گئے، وگرنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو وہ وحی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. وہ وہی قلب مصطفیٰ پر نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بشری تقاضے تھے، زمبیلونی کا، اس سے کوئی اور معنی اخذ نہ کرے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سیدہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے، یعنی حضرت ابو طالب جب جا رہے تھے تجارتی قافلے کے ساتھ تو جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کو جب وہ راستے میں راہب نے کہا تو نبی علیہ السلام کو لے کے واپس آ گئے. تو میں صرف یہ بھی تو دیکھیے نا کہ بشر جو ہے نا، بشر تقاضے ہیں، بالکل اب جو ہوا رسول ماننا تو پڑے گا. اس کے بعد آپ جب جانتے ہیں کہ فرشتے ٹھنڈے ہوتے ہیں، بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب وہ ایک فرشتہ سینے سے بھینچ کر آپ کو پیار سے بھینچنا نہیں، پیار سے بھینچ کر وہ آپ سے محبت کے ساتھ گلے لگا، اور وہ ہے جبریل امین، روح امین. ان کی جو ٹھنڈک اتری ہوگی تو زملونی کہا ہے نا، اس لیے چادر اڑاؤ، مجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے، مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے مجھے. تو اس کو پتہ نہیں لوگ کیوں سمجھتے گھبرا گئے. نہیں، نبی علیہ السلام کیوں کر گھبرائیں گے؟ نبی پر جو ذمہ داری، اور پھر ہمارے نبی پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بیوی ہونے کا ڈاکٹر صاحب واقعتاً حق ادا کیا ہے. اور صرف اتنی بات میں عرض کروں گا کہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کہا؟ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو جگہ دی. وہ جگہ حضرت ابو طالب کا گھر ہے. اور پھر کہا ووجدک عائلا فاغنیٰ، ہم نے آپ کو بے مال دیکھا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. وہ غنی کس کے مال سے کیا؟ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے کیا. اور نبی علیہ السلام کو سارا مال نبی کے قدموں پر قربان کر کے بتایا کہ میں وفا شعار بیویوں، میرے غلام نبی کے غلام، میرا مال نبی کا غلام، نبی کا مال، اور میرا سب کچھ نبی کا ہے. یہ طریقہ ہمیں حضرت خدیجہ سے سیکھنے کی آج ضرورت ہے. حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں اکثر جبریل امین آیا کرتے تھے. تو معراج کے واقعے کے بعد جب تشریف لائے تو آپ نے حضرت دہیہ کلبی جو کہ حضرت جبریل سے مخاطب کا، آپ کے میرے تلووں پر آپ کا بوسے کی ٹھنڈک ابھی بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں فرشتے. اور آپ نے ان کو یہ پیر کرم شاہ زری نے ضیاء النبی میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے تلووں پر آپ کے بوسوں کی ٹھنڈک ابھی بھی محسوس ہو رہی ہے. تو مطلب آپ یہ سوچیے کہ جب اس پر زمبیلونی کا کیا ہوگا. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے کراچی میں، اور اس کے بعد وفات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. کراچی والے اپنے 10ویں روزے کو افطار کرنے کی تیاری کریں اور اختیار کریں مغفرت کا عشرہ. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سے نور ہے
रोशन जहान है, प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ डॉक्टर इसहाक आलम साहब से कि वो दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। या अरहमर राहिमीन, हम सब के गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह पाक, हम सब के मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दीजिए। या रब्बल आलमीन, आप इफ्तार के मौके पर बेशुमार रोज़ादारों की किस्मत का, उनकी बख्शिश का, उनकी मग़फ़िरतों के फ़ैसले फरमाते हैं। आप हमारी भी बख्शिश फरमा दीजिए, आप हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हम सब पर अपना खुसूसी फ़ज़ल, खुसूसी करम फरमा दीजिए। अपने ग़ैज़ व ग़ज़ब से, अपने क़हर से, अपनी नाराज़गियों से या अल्लाह पाक, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। या रब्बल आलमीन, हम सब को अपनी रज़ा, अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन, यहाँ जो हम सब जमा होते हैं, उलमाए किराम के अलावा ये सब हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर आमिर लियाक़त हुसैन साहब की मेहनत, उनकी काबिशों के सबब उसके ज़रिए से होता है। या अल्लाह पाक, आप डॉक्टर साहब को जज़ाए खैर अता फरमा दीजिए। और यहाँ जितने भी लोग मुआविनीन हैं, सबको जज़ाए खैर अता फरमा दीजिए। अपने शायान शान बदला उनको अता फरमा दीजिए। हमारे वालिदैन, हमारे बुज़ुर्गों, हम सब के बख्शिश, सब के मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दीजिए। हमारी नेक तमन्नाओं को, हमारी जायज़ मुरादों को कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। वसल्लल्लाहु वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इंतहाई खूबसूरत दुआ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इसहाक आलम साहब। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब आपका, जनाब वासिफ शाह साहब आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ जी। डॉक्टर साहब, ये आज मैंने ख़त नस्तालीक में लिखा है और ये इसके 3 अंदाज हैं। एक पाकिस्तान में होता है, एक ईरान में है, एक टर्किश में है। इसके बारे में ये सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें जो एराब जो ना नस्तालीक ख़त में नहीं होते, शायद 2 के शद और मद के, मैंने इसी वजह से सिर्फ शद लिखा और कुछ भी नहीं। और ख़ताती के हवाले से एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, जिस तरह रियासत जो है वो कवानीन से चलती है, मुआशरा जो होता है वो रवायात से चलता है, और रवायात हमेशा फ़नून व सकाफ़त से ही आती हैं। जिस मुआशरे में अच्छे फ़नून और अच्छी सकाफ़त होगी, वहाँ पे रवायात और इक़दार अच्छी होगी, और जहाँ पे फ़नून और सकाफ़त नहीं होगा, वहाँ पे रवायात नहीं होगी, इक़दार नहीं होगी, बल्कि तक़रीब होगी। हमें आज देखना हमारा मुआशरा किस कदर तक़रीब का शिकार हो चुका है। कोई एक शोबा नहीं है, किसी एक शोबे को नहीं कह सकते। जहाँ पर भी आप देखें, सियासत हो या कोई भी मामला हो, किसी भी एतबार से वहाँ पे तक़रीब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ़न और सकाफ़त नहीं जी। और अगर हम तक़रीब की बजाय यहाँ पे तख़लीक़ी रवैयों को फ़रोग़ दें तो तख़लीक़ी रवैयों से तामीर पैदा होती है। और अगर तख़लीक़ी रवैया आमिर पैदा होता है सर, तख़लीक़ी रवैये जो ना, ये मैं समझता हूँ कि फ़नून और सकाफ़त से आते हैं और यहीं से तामीर आती है। और दुनिया में वही मुआशरे तरक्की करते हैं जहाँ पे अच्छे फ़नून और सकाफ़त, तामीर आमिर करता है। जी सर, बिल्कुल बीमार होता है। जी बिल्कुल सर, तामीर से, और इसी से रवैये बनते, यहीं से कौमें बनती, यहीं से मुआशरे बनते। जी बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ शाह साहब, अहमद ज़काज़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी तवज्जो से आप इनकी बातें सुनते हैं, मेरा ख्याल है कि आप इतनी तवज्जो से मेरी भी बात कभी नहीं सुनते होंगे। जनाब फ़ुकर अली खान साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दिलचस्पी से आप सुनते हैं ख़ास तौर पर, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे हुसैन को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह का बड़ा करम है, जैसे कि डॉक्टर इसहाक आलम साहब ने फरमाया, अल्लाह का बड़ा फजल और करम है कि उसने हमें अशरा एक और अता फरमा दिया। अब हम इस अशरे में दाखिल हो रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फरमाए, और हम जिस अशरे में दाखिल हो रहे हैं उस अशरे के मकाम के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मग़फ़िरत का अशरा आम बिल्लाह से इजाज़त दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लम। इस अपने बन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। जी पाकिस्तान 2.0 में। अर्श से नूर है और रोशन जहान है,